حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو اسرائیلی آرمی نے ایک حملے میں شہید کر دیا ہے. کل یہ واقعہ پیش آیا تھا. بیروت کا ایک علاقہ ہے دیا, وہاں پر اسرائیلی آرمی اور ایئر فورس نے میسو بامبنگ کی تھی, اور آج اسرائیلی آرمی کی طرف سے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں حسن نصراللہ ان کو مار دیا گیا ہے. اور کئی گھنٹوں کی خاموشی کے بعد ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ نے پھر باقاعدہ طور پر اس واقعے کی تصدیق کی. مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انریسٹ ہے, ایک قتل عام جاری ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں, جو انہوں نے تباہی مچائی مغربی کنارے کے اندر. اور گزشتہ چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اب یہ جو لڑائی ہے وہ لبنان تک پھیل گئی ہے, اور حسن نصراللہ کی جو شہادت ہے یقینی طور پر مڈل ایسٹ کی جو یہ لڑائی ہے ایک بہت بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے, کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے پہلے پیلسٹائن پہ اٹیک کیا اور ابھی تک وہ جنگ جاری ہے, ختم نہیں ہوئی, اور پچھلے چند دنوں میں لیبنان کے اوپر ان کے فضائی حملے جاری ہیں, اور ابھی تک لیبنان میں تقریباً 600 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, 90,000 سے زیادہ لوگ اس میں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. تو اور امریکنز کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں ہے, یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے. تو اٹ سیمز دیٹ اٹ از پارٹ آف دی لارجر گیم جو اسرائیل کے سیکورٹی ڈیزائنز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وچ از فلی بیکڈ بائی امریکنز. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر پا رہی, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جس کے پاس یہ اختیار ہے, پرووائڈڈ کہ اس کے پاس کنسنسس ہو, تمام جو 5 اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ووٹ کرے, تو کسی قسم کا بھی سیکورٹی ایکشن بھی لے سکتی کسی بھی ملک کے خلاف, جس طرح انہوں نے عراق کے اوپر بھی لیا. تو دا پوائنٹ ہیئر از اس ساری صورتحال میں جو آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز ہے OIC, اس کا کیا رول ہے, خطہ کس طرف جا رہا ہے, کیا یہ باتیں درست ہیں کہ کوئی تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے, اور مڈل ایسٹ ہی پوائنٹ ہے جہاں سے ساری چیزیں ٹریگر ہوں گی. دیکھیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو آپ نے بات کہی کہ اس میں امریکہ جو ان کے باقی مغربی اتحادی ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا کچھ کیوں نہیں کر پا رہی, اور اس کا خود اعتراف کل UN جنرل اسمبلی کے سیشن کی سائیڈ لائن کے اوپر یورپین یونین کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کھل کر اعتراف کیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کو کوئی نہیں روک سکتا, جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو وہ کھلا ایک اعتراف کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ جو لبنان صدن بیروت میں بھی جو کارروائی کی ہے اسرائیل نے, جو بسٹر بنکر جو میزائلز ہیں اور جو بم انہوں نے مارے ہیں, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ ہی وہ ایمونیشن جو ہے ان کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے. آل دو امریکہ پبلک پالیسی کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس حملے کے بارے میں پیشگی جو ہے وہ اطلاع نہیں دی گئی, بٹ اٹ از ویری مچ کلیئر کہ وداؤٹ اسرائیلی امریکن بیکنگ یہ کچھ ہو نہیں سکتا. اب جو اگر اس واقعے کی بات کریں اور خاص کر کے حسن نصراللہ کی بات کریں, آئی تھنک کچھ فیکٹس بتانا بہت ضروری ہیں کہ کل اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے جو UN جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور اس میں اپنے آپ کو وہ مظلوم پیش کر رہے تھے, اور باقی جو دنیا ہے اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تمام لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اسرائیل کے خلاف ایک وہ نیریٹو بنا رہے ہیں. ایون جو حزب اللہ جب وجود میں آئی 1982 میں, اس کے وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ 80s میں جو اسرائیل نے انویژن کی تھی لبنان کی, اس وقت جو PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی, اس کی لیڈرشپ بیروت میں موجود تھی. ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے لبنان کی انویژن کی. آلموسٹ 3 months انہوں نے سیج کر کے رکھا بیروت کو. 17,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ لوگ معصوم بیشتر اس میں وہ شہید ہوئے, اور وہ اسرائیل کی جو بربریت تھی اس کی ریئیکشن میں حزب اللہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. اور پھر جو حسن نصراللہ ہیں, بلکہ جو ان کے پہلے سربراہ تھے حزب اللہ کے 1992 میں, ان کو بھی اسرائیل نے اسیسینیٹ کیا تھا, عباس موساوی. اور اس کے بعد 32 سال عمر تھی حسن نصراللہ کی جب انہوں نے قیادت سنبھالی حزب اللہ کی, اور 32 سال تک وہ اس کے سربراہ رہے. اور شہباز امپورٹنٹلی جو ان کے کریڈٹ پر جاتا تھا کہ ایک تو انہوں نے ایک چھوٹے گروپ سے ایک وہ ریجنل گروپ تک وہ بڑھے, پھر اس میں جو اسرائیل نے انویژن کی تھی 80s میں, تو وہ سدرن لیبنان میں 2000 تک وہاں پہ موجود رہے. لیکن بیکاز آف جو گوریلا وار فیئر تھی حزب اللہ کی اور حسن نصراللہ کی جو اسٹریٹجی تھی, اس کی وجہ سے اسرائیل کو وڈرا کرنا پڑا. 2006 میں ایک دفعہ پھر انہوں نے چڑھائی کی اور اس میں بھی اسرائیل کو شکست ہوئی. تو کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا. اب اس میں جو سب سے اہم سوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو حسن نصر اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سربراہ تھے حزب اللہ کے، بٹ وہ بڑے کرزمیٹک وہ لیڈر تھے، مطلب پورے ریجن میں جس کو ایران بیک کرتا ہے، ایکسیس آف ریزسٹنس، وہ سیریا ہو، یمن ہو، یا باقی جو خطے کے علاقے ہوں، اور خاص کر کے جو اسرائیلی جو ایرانی جنرل جو تھے جن کی عراق میں ایک ڈرون حملے میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا تھا امریکہ نے، تو اس کے بعد سے کہا جاتا تھا کہ ان آفیشلی وہی سربراہ تھے جو پورے ریجن کی وہ پالیسی کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے اہم جو کریٹیکل سوال ہے کہ کیا اسرائیل کے اس اقدام سے وہاں پر جو ان کے خلاف نفرت ہے، جو ریزسٹنس ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ بیشتر میں نے جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پر ریجن کے ان کو سنا، انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسرائیل کے لیے زیادہ پرابلمز بڑھیں گی، کیونکہ حسن نصر اللہ ہوں، اسماعیل ہانیہ ہوں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک آئیڈیالوجی کو، اور وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جو اسرائیل کی انلیگل آکیوپیشن ہے اس کے خلاف، اور اگر ان کو خیال ہے کہ اس طرح ایلیمینیٹ کرنے سے ان کا پرپز حل ہو جائے گا اور اسرائیل زیادہ محفوظ ہو جائے گا، تو یہ آئی تھنک ان کی خام خیالی ہے۔ حزب اللہ نے بھی جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اٹیکس ان کے جو حزب اللہ نے بھی اٹیکس کیے ہیں، اور ابھی سے نہیں وہ کر رہے، وہ 8 اکتوبر سے لاسٹ ایئر سے جب غزہ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تب سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں، اور ان کا یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے باوجود اس کے کہ ان کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا ہے۔ اور کامران یہ جو گوریلا موومنٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر لیڈرشپ کی جو کلنگ ہوتی ہے وہ ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشنز یا جو وہ ریزسٹنس موومنٹس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرا وہ جو سوال بنیادی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب یونائٹڈ نیشن کا جو سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، آپ نے خود EU کے جو ان کے ہائی آفیشلز ان کو کوٹ کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا اسرائیلی وزیر اعظم کو، تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ کی طرف چلی جائے گی۔ OIC بھی ایک بلاک ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک میں خود بہت زیادہ ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے، وہ اس طریقے سے ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں پیش کر سکے اسرائیل کے سامنے جو کچھ غزہ میں ہوا، جس قسم کی وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے، چونکہ ان کو وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ملی، وہ لبنان کے اوپر چلے گئے، کل کسی وہ تیسرے ملک کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، تو OIC کا رول کوئی افیکٹو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں OIC کا جو رول ہے، دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ہماری اندر کی کمزوریاں ہیں اور اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں اسرائیل کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس اب جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، مثلا یہ جو لبنان والا بھی جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پیجر اور واکی ٹاکی جو بلاسٹ انہوں نے کیے، کیسے انہوں نے سائبر اٹیکس کیے، پھر یہاں پر بھی جو انہوں نے حملہ کیا ہے کہ کتنی پن پوائنٹڈ ان کے پاس انٹیلیجنس موجود تھی۔ اس سے پہلے تہران کے اندر حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا، اور اگر مسلم دنیا اتنی طاقتور ہوتی اور ان کے پاس اتنے مینز ہوتے تو کبھی بھی یہ اسرائیل اس طرح کی حرکت نہ کرتا، کیونکہ اگر ان کو اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان حزب اللہ ہو یا حماس ہو، اپنی طرف سے جتنی ان کے پاس سخت ہے، راکٹس ہیں یا جو بھی وہ فائر کرتے ہیں، بٹ اسرائیل کو پتا ہے کہ ان کے پاس ڈیفنس شیلڈ بھی ہے، ان کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور سوال یہ بھی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کہ جو 7 اکتوبر کا حماس کا جو حملہ جس طریقے سے ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، اس پہ بھی لوگ کوشچن ریز کرتے ہیں کہ ایک طرف اتنی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اس وقت اسرائیل کا سارا سسٹم، اسرائیل کی ساری جو فوج، سارا انٹیلیجنس آپریٹر سویا پڑا تھا، تو لوگ اس کے بارے میں بھی کوشچن کرتے ہیں۔ رہی بات کہ مسلم دنیا کی، آئی تھنک اس پہ ڈویژنز ہیں۔ آئی تھنک اسماعیل ہانیہ کی بھی جب اسیسینیشن ہوئی، کیونکہ ایران اس کو بیک کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ کئی جو کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک آدھ بڑے عرب ممالک نے تو اس پر مذمت بھی جاری نہیں کی، ریئیکٹ بھی نہیں کیا، اینڈ ایون حسن نصر اللہ کے کیس کے اندر بھی، کیونکہ عرب ممالک کے اندر بھی جہاں جہاں بادشاہت ہیں وہ شاید اس طرح کی جو ریڈیکل گروپس ہیں ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح کے جو گروپس ہیں خاص کر کے پرو پیلسٹینین، جو عرب اسٹریٹ کے اندر بھی ان کی بڑی سپورٹ ہے، حماس ہو یا حسن نصر اللہ ہو، لیکن جو عرب کے اندر جو کنگڈمز ہیں ان کے خیال میں اس طرح کی جو پاپولر موومنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے اقتدار کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس ڈویژن کا ایڈوانٹیج لیتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے کریٹیکل سوال ہے کہ کل UN میں جب خطاب کیا اسرائیلی پرائم منسٹر نے، تو انہوں نے ایران کو بھی وارن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ وہ جاری رکھیں گے جب تک حزب اللہ، حماس کمپلیٹلی ڈسٹرائے نہیں ہو جاتے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری رینج میں ہے۔ اور میں خبر آج بھی وہ دیکھ رہا تھا جب یہ حسن نصر اللہ والا واقعہ ہوا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، کہ شاید اس بات کا خدشہ ہے کہ یو نیور نو کہ ایران جو ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایون ایران کی قیادت کو بھی ٹارگٹ کرے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک
اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن ہو، حماس پر غزہ میں جو بھی چڑھائی ہو اسرائیل کی، پھر اب حسن نصر اللہ جو سب سے بڑا ایسٹ تھا ایران کا، کیا ایران ابھی بھی فینس پر بیٹھ کر بس انتظار کرے گا کہ اسرائیل یہ گیم کرتا رہے، یا ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا اس لڑائی کے اندر؟ اور اگر اس لڑائی میں انوالو ہوا تو امریکہ نے بڑا واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں کشیدگی بڑھے، لیکن اگر ایران اسرائیل کے خلاف براہ راست حملہ کرے گا تو پھر ہم بھی اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اسرائیل کی بھی جتنی مذمت بنتی ہے اتنی ہی مذمت جو ہے وہ امریکنز کی بھی بنتی ہے، اور یہ ایک بڑا ایک چیلنجنگ ایک سچویشن بن گئی ایران کے لیے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ کا انہوں نے اعلان تو کیا تھا وہ بدلہ لیں گے، ابھی تک انہوں نے اس کی ہلاکت کا جو ہے ان کی وہ بدلہ نہیں لیا۔ یہ بہرحال ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ OIC کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے جو جیسا بھی ہو، نارملی تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کو میٹنگ کال کرنے میں کئی سم ٹائمز ہفتے لگ جاتے ہیں، سم ٹائمز دن لگ جاتے ہیں، کوئی ان کی طرف سے رسپانس آئے گا یا نہیں آئے گا وہ چیز لگ نہیں رہا گیون۔ اور آئی تھنک اس سے بھی پہلے آپ کو پتا ہے کہ OIC تو 57 ممالک ہیں، پھر عرب لیگ بھی ہے جو امیجیٹ، جن کا کہا عرب لیگ کی طرف سے بھی کوئی کل عرب لیگ کی طرف سے ان کے فارن منسٹر کا نیو یارک میں تمام جو عرب لیگ کی کنٹریز تھے ان کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے رسپونڈ کیا، کیونکہ جو بنجامن نیتن یاہو نے UN کو بتایا کہ ہم اس لیے یہ کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو گروپس ہیں یہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم ہماری لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہیں۔ تو عرب لیگ کے تمام فارن منسٹرز نے یہ اعلامیہ وہاں پر جاری کیا کہ یہ سراسر جو ہے یہ ایک ایکسکیوز ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا، ہم تمام جو عرب ممالک ہیں اسرائیل کو یہ سیکیورٹی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بات جو کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہوگی، پرووائڈڈ کہ وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، جو فلسطین ہے ان کا ایک آزاد ریاست اس کو تسلیم کرے، جو سب سے جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے، تو اس کے بعد تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بات تو لیجٹمیٹ ہے کہ اصل اس ایشو کی طرف تو آنا نہیں چاہتا جو اسرائیل ہے، کہ اصل میں یہ لڑائی ہے کیوں، حماس کیوں لڑ رہا ہے، حزب اللہ کیوں لڑ رہی ہے، اصل ہے کہ آپ نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور جس کو دنیا کا نہ چھڑوانے میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی مسلم ممالک کا۔ ایک اور بھی کامران ایک ڈیولپمنٹ پاکستان میں بھی ہوئی، ایک انفارچونیٹ واقعہ، ہماری پیٹرولیم جو گیس سیکٹر کی بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، اس کا ایک ہیلی کاپٹر آج گر کر تباہ ہوا جس میں 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جو ہماری پیٹرولیم کے ترجمان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس واقعے کا چونکہ خیبر پختونخوا میں ہوا، ان کا جو دہشت گردی سے یا سیکیورٹی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تکنیکی اس کے اندر فالٹ تھا، اور جس میں 3 غالباً رشین جو اس میں تھے، غالباً کرو ممبر تھے، ان کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے۔ تو